عزائے اختیاری کی فطرت، جب عزائے اختیاری کی فطرت نیچر کے مطابق آ گئی تو پھر شعور الہی کے دروازے کھل گیا. اب شعور الہی کے دروازے کھلے ہیں تو وہاں عقل انسانی کا کوئی کام نہیں ہے. عقل کے اعضاء کچھ اور تھے، شعور کے اعضاء کچھ اور. شعور الہی عقل کے ذرائع یہ ہے کہ میں عقل سے اپنی آنکھ، کان، زبان کو چلاؤں، یہ عقل کے مطابق چلے، کوئی عمل ہو. جب اللہ کے شعور کے مطابق چلیں گے تو عقل سے نہیں چلیں گے، اللہ کے شعور سے چلیں گے. اگر میں اللہ کے شعور سے اپنے اعضاء کو چلاؤں گا تو کیا اعضاء میں نے انسانی ذرائع سے چلائے؟ کیا ذرائع میں نے انسانی عقلی ذرائع سے ان کا استعمال کیا؟ نہیں، میں نے ایسا نہیں کیا. میں نے یہ سب کچھ اللہ کے شعور سے کیا. میں نے اللہ کے شعور کے تابع ان ذرائع کا استعمال کیا. جب میں نے اللہ کے شعور کے تابع ان ذرائع کا استعمال کیا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اللہ کی تعریف کی. میں نے شعور الہی سے وہ ذرائع لیے، شعور الہی سے مجھے وہ ذرائع ملے. شعور الہی کے ان ذرائع سے میں اس قابل ہوا کہ میں اللہ کو دیکھ سکوں اللہ کی آنکھ سے، اللہ کو سن سکوں اللہ کی آنکھ سے، اللہ کی مدح سرائی کروں اللہ کی آنکھ سے. تو یاد رکھنا، انسان دو طرح سے بولتا ہے. ایک انسان بولتا ہے جب کسی کو کچھ کہتا ہے تو بولتا ہے، کسی کو کچھ کہتا ہے تو بولتا ہے کہ یہ کرو. یہ اظہار کا ایک طریقہ ہے نا. زبان ہماری زبان اظہار کرتی ہے، ہماری زبان اظہار کا ایک ذریعہ ہے، اظہار کا ایک طریقہ ہے. لیکن یہ کسی اور طریقے سے بھی بولتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ تنہائی میں اپنے آپ سے کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ نہیں کہتے. کبھی غور کیجیے، جب آپ اپنے آپ سے کچھ کہتے ہیں تو آپ بولتے ہیں. وہ بولنا علم میں ہوتا ہے. کبھی آپ تنہائی میں دیکھیے گا، غور کیجیے گا کہ آپ تنہا بیٹھے اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ آج آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ کی زبان بن رہا ہے، آپ اپنے اندر آپ کی بات کو ڈال رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں یہ بات کس کو سناتے ہیں؟ یہ مقام ہر انسان پر آتا ہے کہ وہ خاموش ہو کر اپنے اندر کی زبان چلا رہا ہے، اپنے اندر کی زبان چلا کر کہتا ہے میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے. ویسا ہوتا ہے. کبھی وہ اندر کی زبان میں سرن ہو جاتا ہے، کبھی جہرن ہو جاتا ہے. آپ کا سوال بنیادی غلط تھا. کیوں کہ سرن و جہرن تو جب استعمال ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بولتے ہیں، کبھی خفیہ بولتے ہیں، کبھی ظاہر میں بولتے ہیں. ظاہر میں بولنے کو، خفیہ بولنے کو سرن و جہرن کہا جاتا ہے. تو میری اس بات کی تصدیق شریعت کی زبان سے بھی ہوتی ہے. انسان دو طرح سے بولتا ہے نا، ایک اس کا بولنا سرن ہوتا ہے، ایک جہرن ہوتا ہے. جب جہرن بولتا ہے تو وہ اپنی بات کسی تک پہنچاتا ہے کہ میری بات سب سن لیں. لیکن جب سرن بولتا ہے تو میں پوچھتا ہوں کس کو سناتا ہے؟ نماز ساری تنہائی میں سرن بولنے کا نام ہے. جو نماز پڑھتے رہے ہیں یہاں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نماز اگر آپ تنہائی میں پڑھ رہے ہیں تو ساری سرن ہو، ساری آپ اندر پڑھتے ہیں. کیا خاموش کھڑے رہتے ہیں؟ کون ہے جو خاموش نماز پڑھتا ہے؟ ہاں، امام کے پیچھے کی بات نہیں کر رہا، میں تنہائی کے الگ کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ نہیں پڑھتے، خاموش رہتے ہیں تو خاموش تو نماز نہیں ہوتی. اس کا مطلب آپ بولتے ہیں لیکن کسی کو تو نہیں پتا آپ بول رہے ہیں. میں یہ صرف اتنا پوچھتا ہوں وہ سنانا کس کو ہے بھائی؟ آپ
بولتے ہیں لیکن سناتے ہیں کسی کو. کوئی آپ کی سنتا ہے تو آپ بولتے ہیں نا. کوئی آپ کی سننے والا نہ ہو تو بولنے والی زبان بھی نہ ملے. تو بولنا میں نے کہا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو آپ بولتے ہیں کہ کوئی آپ کی بات سنتا ہے, یہ علم میں آ جاتی ہے بات. کوئی بولتا ہے تو کوئی نہیں سنتا, وہ اپنی بات خود سنتا ہے, یہ بھی علم میں آ جاتی ہے بات. یہ بھی علم میں آ جاتی ہے بات, یاد رکھیے گا. لیکن بہت کچھ آپ کہہ جاتے ہیں لیکن وہ علم میں نہیں ہوتا. بہت کچھ آپ کہتے ہیں لیکن علم میں نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ ایک باتیں کو دہرا رہے ہیں, ذہن میں بول نہیں رہے, کسی کو سنا نہیں رہے, کس کو دکھا رہے ہیں؟ کبھی سوچے آپ نے ایک واقعہ دیکھ رکھا ہے, اب اس کو دوہرا کر کسے دکھا رہے ہیں؟ وہی اسی طرح کی بحثوں کا نام ہے کہ جس کے آگے پیچھے آپ کو تلاش کرنا پڑتا ہے, اس کے آگے گیس کے پیچھے کیا ہے. بہرحال میں اس بات کو یہی چھوڑ کر اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ تمام ہم اس اللہ کے لیے ہے جس کی مدد تک بولنے والوں کی رسائی نہیں. یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ کوئی انسان اللہ کی مدح سرائی کرنا چاہے تو اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اللہ اس کو اپنا شعور نہیں دے. تو اللہ کے شعور میں مدح سرائی کیا انسان کی مدح سرائی ہوگی؟ وہ تو جس کا شعور ہے اسی کی ہے. تو انسان کہاں ہے؟ وہ شعوری طور پر کچھ نہیں ہے, شعوری طور پر تو وہ جانتا بھی نہیں. تو اس لیے بولنے والوں کی رسائی وہاں تک نہیں ہے. یعنی بولنے میں دو باتیں آ گئی نا علم میں نا. ایک بولنا سرن وہ بھی علم میں ہوتا ہے, ایک بولنا چرن وہ بھی علم میں ہوتا ہے. جو علم اور عقل میں کھو گیا اس کے وہ شعوری ذرائع نہیں کھلے جو اللہ کے شعور کے. تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کی مدح سرائی کر سکتا ہوں. کیوں؟ کہ اس کے وہ شعوری ذرائع ہی نہیں کھلے. وہ تو علم اور عقل کے جمیلہ میں بسا ہوا ہے نا. تو وہ مدح سرائی کیا کرے گا؟ جو مدح سرائی کر رہا ہے وہ رسائی نہیں پا سکتا. تو علم اور عقل والا تو ایک محدود ڈیفینیٹ طریقے سے مدح سرائی کر رہا ہے, وہ کیسے مدح سرائی تک جائے گا؟ تو اس کو اس پیرائے میں آپ سمجھیں کہ کوئی بھی اگر ذرائع عقل, علم اور مادی دنیا کے استعمال کرے گا تو اس کی مدح سرائی انسانی حدود سے آگے تک نہیں جا سکتی جب تک کہ وہ پابند ہے انسانی ذرائع. اب یہ سارا جو ہے اس میں میں نے یہ تمام ہم اس اللہ کے لیے جس کی مدد تک بولنے والوں کی رسائی نہیں, جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے, نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں, نہ بلند پرواز ہمت اسے پا سکتی ہے, نہ کوئی فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں. یہاں تک